اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیلیوں کے متعلق اور ان کی نافرمانیوں کے متعلق سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ یہ تمہارا دستور العمل ہے، اس پر مکمل طور پر عمل کیا کرو۔ تو مذکورہ آیات میں اسی بارے میں ہے کہ قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یہودیوں نے تورات کے آنے پر کیا خوشی کا اظہار کیا یا نافرمانی کر بیٹھے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، یاد کرو یہودیوں اس وقت کو جب تم لوگوں نے کہا تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم لوگوں نے کہا تھا، یا موسیٰ اے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم تو آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تھا تورات کے نزول کے بعد ان کا جذبہ۔ لن نؤمن لک، موسیٰ علیہ السلام ہم تو سیدھی بات ہے آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ آپ ہمارے سامنے خدا کو نہیں لائیں گے، جب تک کہ حتی یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا واضح طور پر، ہم اللہ پاک کو آمنے سامنے دیکھیں، جہرتاً آمنے سامنے، اللہ خود کہے، سامنے آ جائے اور خود کہے کہ لوگوں سنو، یہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، تورات میری کتاب ہے، لہٰذا کتاب تمہارا دستور العمل ہے، اس پر عمل کرو، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں نے نبی بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کی اطاعت کرو۔ تو اللہ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ سامنے لے آؤ نا۔ ہمیں کیا پتہ کہ آپ واقعتاً حقیقتاً سچ کہہ رہے ہیں، تورات لے کر اللہ کی طرف سے لائے ہیں، یا یہ 40 دن کا آپ نے چلہ لگایا اور وہاں بیٹھ کے لکھتے رہے اور ابھی یہاں ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بدتمیزی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے ایک نبی کے سامنے، اور کلام الہی کو ٹھکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں ابھی کیا کروں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں خود کہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، ٹھیک ہے میرے پیغمبر، آپ ان کو میرے پاس لے آؤ کوہ طور پر، جتنے آ سکتے ہیں آ جائیں، میں ان سے ہم کلام ہو جاؤں گا، جسے تم سے ہم کلام ہوتا ہوں، ان سے کہہ دوں گا کہ میں رب ہوں تمہارا، موسیٰ علیہ السلام میری کتاب، میرے رسول ہیں، اور تورات میری کتاب ہے، لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، اللہ رب العالمین نے تمہاری دعا سن لی ہے، قبول فرما لی ہے، لہٰذا تم سارے کے سارے تو مت آؤ، کوہ طور پہ کون چڑھ سکتا ہے، کچھ مخصوص بندے میرے ساتھ بھیجو۔ تو روایت میں ہے کہ 70 بندے تیار کر لیے گئے، بڑے بڑے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو، سرداروں کو، بڑوں کو لے لیا اور چل دیے، اور فرمایا چلو میرے ساتھ کوہ طور پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین تم سے ملاقات فرمائیں گے۔ کوہ طور پہ جب گئے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک پاکیزہ پہاڑ ہے، انہ بالواد المقدس طویٰ، قرآن کریم میں کہیں ہے کہ یہ ایک بہترین وادی ہے، بہترین پہاڑ ہے، مقدس پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنے کے لیے جوتے شوتے اتار دو، مجھے خود حکم ملا تھا،
فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، دوسری جگہ ہے قرآن کریم میں کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا خود، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے موسیٰ علیہ السلام۔ پہلی بار جب میں چڑھنے لگا تھا کوہ طور پر، اللہ نے آواز دی فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، کہ تو ایک پاکیزہ پہاڑ پہ چڑھنے والا ہے، تو لہٰذا اپنے جوتے اتار دو، باوضو ہو جاؤ، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے، اللہ تیری ذات پاک ہے، الحمدللہ اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہے، اللہ اکبر اللہ تو ہی بہت بڑا ہے، اس طرح تذکرہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے چڑھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور ایک پیچھے پیچھے کوہ طور پر اوپر چڑھ گئے۔ اوپر ایک وادی تھی، وہاں اس وادی میں بٹھا دیا، سب کو بٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، آپ کے حکم کے مطابق میں ان بندوں کو لے آیا ہوں، اب آپ ان سے خطاب فرمائیے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب فرمایا۔ ایک حساب سے دیکھا جائے کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ کہ اللہ رب العالمین کی باتیں، اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کے الفاظ انہوں نے اپنے کانوں سے براہ راست سن لیا، پھر بھی نافرمانی کر لی۔ تو اللہ رب العالمین نے آواز دی، لوگوں سنو، میں تمہارا معبود حقیقی رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ اور میرا رسول، اور تورات میری کتاب اور میرا کلام ہے، لہٰذا مجھے معبود حقیقی سمجھو، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تورات تمہارے لیے ایک دستور العمل ہے، اس پر چلو، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور تورات کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے موسیٰ، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرو صحیح معنوں میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ان سے، ختم ہوگی بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، سن لیا اللہ کی آواز، اللہ کا کلام مقدس سن لیا، اللہ کے الفاظ تم لوگوں نے اپنے کانوں سے سن لیے۔ کتنی بہترین آواز تھی، کتنی خوبصورت آواز تھی، کتنے اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے تم سے خطاب فرمایا۔ تو چلو ابھی قوم کے پاس چلتے ہیں، یہی کہنا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی آواز سن لی، اللہ نے خود ہم سے کلام فرمایا۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، لن نؤمن لک، میرے پیغمبر موسیٰ، ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، اپنی آنکھوں سے جب تک خدا کو نہ دیکھیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہم نے تو ایک آواز سن لی، اوپر سے بھی آواز آ رہی تھی، نیچے سے بھی آواز آ رہی تھی، دائیں سے بھی آ رہی تھی، بائیں سے بھی آ رہی تھی، آگے بھی سے آ رہی تھی، پیچھے سے بھی آ رہی تھی، عجیب ایک آواز تھی جو ہمیں سمجھ سے بالاتر تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ موجود ہے نا، ہر جگہ اللہ ہوتا ہے، تو آواز بھی ہر جگہ سے آ رہی تھی۔ ہم تو کنفیوز ہو گئے، ہم تو پریشان ہو گئے، کس کی آواز ہے؟ کیا پتہ آپ نے لوگوں کو ادھر ادھر بٹا دیے، ایک ساتھ بولنے لگے۔ بڑے نافرمان لوگ تھے یہودی، بڑے نافرمان۔ خود اللہ رب العالمین ان سے گلہ فرماتے ہیں کہ اتنے گندے لوگ نبی کے ہوتے ہوئے بھی نافرمانی کرتے تھے۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس بات پر چونکہ بڑی گستاخی تھی، خدا کے سامنے بڑی گستاخی تھی، بدتمیزی اور بد اخلاقی تھی، تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ہلا دیا، زلزلہ آیا۔ اور زلزلہ کیسے آیا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں ایک گرج اور چمک بھیج دی، آسمانی بجلی برسائی۔ جب آسمانی بجلی برسی، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ بجلی، آسمانی بجلی گری ہے اور اتنے لوگ مر گئے۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یاد رکھو تمہیں پھر صاعقہ نے، آسمانی بجلی نے پکڑ لیا، تو اس آسمانی بجلی سے سب کے سب مر گئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آ گئے
جب چیک کیا دیکھا سارے کے سارے جو 70 سردار تھے بڑے بڑے بنی اسرائیل کے، وہ تو سارے کے سارے مر چکے۔ بڑے پریشان ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بیٹھ کے دعا کیا، اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اب میں قوم کے سامنے کس منہ سے جاؤں اور ان کو کیسے کہوں کہ تمہارے سردار مر گئے؟ میں قسمیں کھا لوں، جتنی بھی قسمیں کھاؤں رب العالمین کی، کہ انہوں نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی دکھائی، گستاخی کی، اللہ رب العالمین کو جلال آیا اور اللہ پاک نے پہاڑ ہلا دیا اور بجلی برسائی اور آسمانی بجلی سے وہ سب مر گئے۔ نہیں مانیں گے اللہ جی، وہ ویسی بدظن قوم ہے، بدگمان قوم ہے۔ وہ پھر مجھے کہیں گے اچھا بڑی اچھی سازش کی ہمارے سرداروں کو ساتھ، ہمارے بڑوں کو اکٹھا کیا اور جا کے مروا دیا، وہ تو مجھ پر یہی الزام لگائیں گے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو زندہ فرما دے، تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو کر سکتا ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، وہ سارے اٹھ گئے، معجزہ ہو گیا، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کی دعا، اللہ کی اجابت قبول، یہ یاد رکھنا بس۔ معجزہ براہ راست اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے، چونکہ یہ پیغمبر کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے، پیغمبر دعا فرماتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، جو نگہسائی دکھاتا ہے، اور پیغمبر اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اجابت سے نوازتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ولی اللہ دعا کرتا ہے، وہ بھی چونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، اطاعت گزار بندہ ہے، اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے، تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ لیکن چاہے کرامت ہو چاہے معجزہ ہو، دونوں اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیغمبر یہ ولی اللہ کی کرامت ہے، ولی اللہ کی کرامت ہے۔ بھئی ولی اللہ اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو بات سن اللہ نے پوری کر لی۔ ہم اسی وجہ سے تو گمراہ ہوتے ہیں نا، کہ بس خدا کو چھوڑ کے پھر ولی کے پیچھے پڑتے ہیں، کہ بھئی ولی نے اتنی کرامتیں دکھائی تو لہٰذا یہ بس پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا انہی سے مانگو۔ مانگنا پھر بھی اللہ سے ہے۔ میں اور آپ بھی تو ولی بن سکتے ہیں اگر ہم مکمل 100% اللہ کی اطاعت کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں گے، ہم بھی ولی بنیں گے، ہماری دعائیں بھی اللہ قبول فرمائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ولی کی کرامتوں دیکھ کر اور خدا کو، رسول کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے اور پھر ولی اللہ سے سب کچھ مانگتے پھرے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر ہو، ہم ان کے معجزات کو دیکھیں، اور معجزہ دیکھنے عیسائی اس لیے تو گمراہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے بڑے 5 معجزے دیے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسے یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے زندہ کرتے، بیماروں کو ہاتھ پھیرتے تھے۔ مسیح، ان کا نام مسیح اس لیے ہے نا، موسیٰ مسیح، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، قرآن مجید نے مسیح کہا ہے، مسیح کا مطلب مسح کرنا۔ وہ بیمار پر مسح کرتے تھے، وہ ٹھیک ہوتا تھا۔ بیمار کی آنکھوں پر مسح کرتے تھے، وہ اندھے پر، تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے بس۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یاد رکھو یہودیو، پھر تمہیں صاعقہ نے پکڑ لیا، آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم خود دیکھ رہے تھے کہ کیسے آسمانی بجلی گری اور پہاڑ ہل گیا اور طوفان مچ گیا، آگ لگ گئی اس پہاڑ پر، اور تم سارے کے سارے مر گئے، تم دیکھ رہے تھے اس بات کو۔ لیکن کیا فرمایا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم کہو کہ واقعی اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی طاقت ہے، پورے پہاڑ کو ہلا دیا۔ اور کس کی دعا؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہی کی وجہ سے تم لوگ آئے یہاں، انہی کی بدولت تمہیں اللہ رب العالمین کی آواز نصیب ہوئی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے احسانات کو یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، سب کچھ، سارے احسانات اللہ کے ہیں مکمل طور پر، اور ابھی بھی مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، تو لہٰذا
اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ میرے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر ہم نے جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سرداروں کو دوبارہ لے کر آئے قوم کے سامنے، تو اس کا ذکر بعد میں فرمائیں گے کہ ان کا رزلٹ کیا ہوا، وہاں انہوں نے کیا کر دیا، وہاں بھی انہوں نے جھوٹ بولا، وہ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے سایہ کر دیا تم پر غمام کا، بادلوں کا۔ وَظَلَّلْنَا، یہ طا ضا، یہ وہ والا ضا ہے، وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کر دیا۔ اور اگر اس کو زے کے ساتھ پڑھو، ذللنا، ہم نے تمہیں پھسلا دیا، زے کا مطلب پھسل جانا۔ اور اگر یہ ضاد کے ساتھ ہو، صاد ضاد، وَظَلَّلْنَا، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ اور اگر یہ ذال کے ساتھ ہو، ذال، دال ذال، ذللنا، ہم نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ تو دیکھیں یہ معنی ہے، ان کے طرف توجہ دیا جائے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم لوگوں پر سایہ کیا بادلوں کا۔ اس بارے میں روایت میں ہے کہ وہاں اس میدان کا نام تھا میدان تیہ۔ جب یہ پوری قوم فرعون کے غرق ہونے کے بعد دریائے شور سے نکل کر آگے گئے میدان میں، تو اس میدان کا نام تھا میدان تیہ۔ یہ چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ یہ قوم آئی تھی کہاں سے؟ ملک شام سے۔ یعقوب علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر آئے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں بادشاہ بنے اور بہت بڑا عرصہ گزرا، تو اس زمانے تک وہ وہاں رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم واپس سے ملک شام چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اٹھا لیا پوری قوم کو، اور فرعون پیچھے سے آیا، وہ غرق ہو گیا، اب دریا سے پار ہو گئے، تو اب جا رہے ہیں کہاں؟ ملک شام کی طرف، اپنے آبائی علاقے کی طرف۔ تو یہاں اختلاف ہو گیا قوم کا، لوگوں نے کہا فرعون غرق ہو گیا، دوبارہ چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، چلتے ہیں اپنے علاقے میں۔ ملک شام کو امالیکہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہمارے علاقے کو، ملک شام کو، جیسے ابھی شام کو یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اس کو، بیت المقدس کو، فلسطین کو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ چھڑا لیں۔ تو اس وقت بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے علاقے کو، بیت المقدس کو وغیرہ کو، شام کو قبضہ کر لیا ہے امالیکہ قوم نے، ان سے جاؤ جہاد کرو اور ان سے چھڑوا لو۔ موسیٰ علیہ السلام اس غرض سے جا رہے تھے، اور قوم کے آدھے لوگ جو نافرمان تھے، آدھے سے زیادہ، بلکہ 10 قبیلے، 8 صرف ممبردار، وہ جناب واپس کہتے ہیں فرعون غرق ہو گیا، اب دوبارہ مصر چلتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں رہ گئے۔ اس میدان کا نام تھا میدان تیہ، یہ کوئی 10 میل کے فاصلے پر تھا، بڑا میدان تھا، اس میں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کچھ وغیرہ تھا۔ تو اس میں تو اللہ فرماتے ہیں کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر ہم لوگوں نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب ہم کیا کریں؟ میدان میں تو دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، ہمیں اس گرمی میں ہم کیا کر سکیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بادل کھڑے کر دیے، ہمیشہ 24 گھنٹہ بادل، سفید ہلکے ہلکے بادل تھے، وہ بادلوں کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، آرام سے۔ دیکھو کہ اللہ پاک کا کرم دیکھیں، احسان دیکھیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یاد رکھو اس وقت کو جب ہم نے تم لوگوں پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ایک اگلا احسان، وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا، علیکم تمہارے لیے، من و سلویٰ، من اور سلویٰ، من اتارا، سلویٰ اتارا، ٹھیک ہے نا؟ من کس کو کہتے ہیں اور سلویٰ کسے کہتے ہیں؟ من کہتے ہیں ترنجبین کو، وہاں اللہ رب العالمین نے اس میدان میں درخت اگا دیے، پہلے نہیں تھے، اللہ کے حکم سے وہ درخت نکل آئے۔ ترنجبین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں درخت پیدا کیے اپنے حکم سے، اور درختوں پہ ایک شیرہ نکلتا تھا کثیر تعداد میں، اس کو یہ لوگ جمع کرتے تھے۔ اس شیرے میں بڑا ذائقہ تھا، بہت میٹھا شیرہ تھا، اس کو من کے نام سے پکارا گیا۔ وہ جیسے آئس کریم کھاتے ہیں لوگ، اس حساب سے بہت میٹھی چیز تھی۔ اور آگے فرمایا وَالسَّلْوَىٰ، اور سلویٰ بھی ان کو عنایت فرمایا، کہ مطلب بغیر محنت کے ان کے کھانے پینے کا ہم نے انتظام کر دیا۔ اور سلویٰ بٹیریں، یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، بٹیریں ہوتی ہیں، وہ بٹیریں آتی تھیں کثیر تعداد میں ان کے سامنے، اور پھر وہ بھاگتی نہیں تھی بٹیریں، یہ خود پکڑتے تھے،
پکڑتے تھے تو اس میں مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ذبح کر کے پکا کے کھاتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے ہی پکڑتے تھے تو وہ بھنی ہوئی ہوتی تھی۔ تو جیسے بھی جس روایت میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے احسانات فرمائی ان لوگوں، تو یہی فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم لوگوں پہ من و سلوہ اتاری، بغیر محنت کے تم لوگوں کو خوراک عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، سایہ بھی کر دیا، اور جناب پھر کیا کر دیا، من و سلوہ آرام سے لوگ کھایا کرتے تھے، اور کپڑوں کا بھی انتظام اللہ پاک نے کر دیا۔ روایت میں ہے کہ بس جناب اگر بچہ ہے تو اس کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑے ہی بڑے ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ بھئی میلے تھے صبح اٹھتے تھے، بھائی کپڑے تو صاف ستھرے ہیں۔ اور کچھ روایت میں رنگ کا بھی ہے کہ رنگ بھی بدل جاتا تھا، آج کوئی دوسرا کپڑا ہے، کل کوئی اور کپڑا۔ اللہ رب العالمین کے احسانات تھے ان لوگوں پر، آرام سے بیٹھ کے بغیر کسی محنت اور مشقت کے سب کچھ ان کو ملتا تھا۔ فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، من و سلوہ اتارنے کے بعد فرمایا کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم تو ہم نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا، بطور رزق ہم نے من و سلوہ تم پر اتاری ہے، لہٰذا کھاؤ عیش کرو۔ وما ظلمونا، پھر ظلم نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، پھر ہم نے یہ من و سلوہ بھی ان سے چھڑا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ بھائی جب بٹیریں آ رہی ہیں خود اپنی مرضی سے تم وہ لے لیتے ہو، یا وہ بھنی ہوئی ہوتی ہیں، یا ان کو ذبح کر کے کاٹتے اور پکا دیتے ہو، جب اتنی کثرت میں ہے تو پھر ذخیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ کرو۔ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے یہ نعمت چھین لی۔ وما ظلمونا، ہم نے تو ظلم نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی ذخیرہ اندوزی کر کے اس نعمت خداوندی کو چھین لیا انہوں نے۔ تو لہٰذا یہ احسانات کا تذکرہ جاری ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے، تو یہاں پر یہ کچھ احسانات کا ذکر پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔